جیسے ٹینٹ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، خیمے میں بیچ کے اندر لکڑی لگاتے ہیں تاکہ خیمہ کھڑا ہو جائے. یہ بیچ کی لکڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عقیدہ ہے، یہ کلمہ. اس کے بعد خیمے کو استوار رکھنے کے لیے 4 طنابیں کھینچی جاتی ہیں. ایک رسی کا نام نماز ہے، ایک رسی کا نام روزہ ہے، ایک رسی کا نام زکوٰۃ ہے، ایک رسی کا نام حج ہے. اس پر یہ اسلام کا خیمہ قائم ہے. اگر ایک بھی رسی کٹی ہوئی ہوگی تو وہ پھڑ پھڑ خیمہ اڑتا رہے گا، برقرار نہیں رہے گا، استوار نہیں رہے گا. اس لیے قرآن کریم میں کسی جگہ بھی نماز پڑھ لینے کو نہیں فرمایا، بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے فرمایا. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازوں کو قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے. نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، نماز کو ریگولر پڑھنا. گھر میں ماں بہنیں ریگولر پڑھیں اور فرض نمازیں مسجد میں رجال جو ہیں وہ پڑھیں، مرد پڑھیں پابندی کے ساتھ. ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو. یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے. جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتوں کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے. انتہائی غم کا موقع ہو تو بھی نماز دی ہے، اور انتہائی خوشی کا مقام ہو تب بھی نماز دی. انتہائی غم یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا. یہ انتہائی غم ہے. وہ غم کے موقع پر صلاۃ جنازہ دے دی. دیکھیں صلاۃ وہاں بھی آئی. یہ آخری سلام پیش کرنا ہے اپنے مرنار کو، سفارش کرنا ہے اللہ کے دربار میں کہ یہ بندہ نمازیں پڑھتا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما. اور عید کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے، اس دن بھی نماز دے دی. روزانہ ایک تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع ہوتی ہے. عید کے دن 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی جاتی.
بلکہ آسمان میں اگر کوئی تغیر آ جائے تو بھی نماز دی. جیسے سورج گرہن ہوا تو سورج گرہن کی نماز دی، چاند گرہن ہوا تو چاند گرہن کی نماز دی، بارش نہیں ہو رہی ہو تو استسقاء کی نماز دی، حالات سنگین ہو گئے ہوں تو صلاۃ حاجت دی، گناہ بہت ہو گئے معاف کرانی ہے صلاۃ توبہ دی. ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، انسان کی زندگی کتنی ہے؟ جب بچہ مسلمان دنیا میں آتا ہے، غیر مسلم حضرات بھی سن رہے ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. جب مسلمان بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، ایک میں اقامت کہی جاتی ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی، اس کو نماز تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوا، اس کی علامت کے طور پر اس کی ہارٹ کی جو ڈسک ہے اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے. اس لیے اللہ اکبر سے شروع کیا. بہت سی جگہ لوگ اذانوں سے ڈرتے ہیں، بھئی اذانیں بند کرو، یہ مائک بند کرو، یہ دیش کے لیے ہانی کارک ہے. اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے، اس میں ایک بھی لفظ دیش کو نقصان پہنچانے کا تو نہیں ہے، دیش کو فائدہ پہنچانے کا. اذانیں ہوگی تو لوگ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے تو بارشیں برسے گی، کھیتیاں ہوں گی اور کراپس پیدا ہوں گے، اور جانوروں کو بھی غذا ملے گی اور انسانوں کو بھی غذا ملے گی، اور ہمارا اکانومی جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا اگر ہمارا فارمنگ صحیح رہا.